السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے فضیلت شب برات کے تعلق سے مختصر گفتگو کر لی ہے اور ایک ویڈیو میں نے بنا کر کے اپلوڈ کر دیا۔ آج جو ہے میں یہ بتانے والا ہوں کہ شب برات کے دن جو ہے ہمیں ذکر و اذکار کیا کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بہتر ہے کہ جو نمازیں ہماری قضا ہیں، یعنی جو چھوٹ گئی ہیں، اس کی ہم جو ہے قضائے عمری پڑھیں۔ قرآن شریف کی جو ہے ہم تلاوت کریں، اور ایک کلمہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ کیا ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ کہ زبان پہ کیا ہے؟ یہ ان کی یعنی ان کا تلفظ، ان کی ادائیگی یہ کیا ہے؟ آسان ہے، سہل ہے، لیکن کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، یعنی کہ لیکن وزن پہ، ترازو پہ جو میزان عمل ہے اس میں یہ بہت ہی ثقیل ہیں، وزنی ہے، ان کا یعنی کہ جو اجر و ثواب ہے بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بھی ورد کریں، لاحول پڑھیں، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، والحمدللہ پڑھیں، درود شریف کا ورد کریں، اور قرآن شریف پڑھیں۔ قرآن شریف میں جو یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 یہ آیتیں ہیں، یہ پڑھا کریں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر کے، یہ جو ہے پڑھتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ذکر و اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صلاۃ التسبیح ہے، اور نفل جو ہے بہت ساری نمازیں ہیں تو نفل بھی پڑھنی چاہیے۔ ایک جو ہے کہ 100 رکعت والی جو ہے وہ مستند یہ روایت نہیں ہے، اس لیے اس کو میں بیان نہیں کیا، اور اس سے پرہیز کریں۔ یہ 100 رکعت والے کے اگلے پچھلے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ 100 رکعت والی جو ہے ایک روایت ہے وہ مستند نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، جو فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو پڑھیں، پھر دل کرے تھوڑا سا ریسٹ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور قرآن شریف میں آپ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اور یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اس سے تھوڑا سا اوپر سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے آپ پڑھیں، اور درود شریف پڑھیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو ذکر و اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب پڑھتے رہیں۔ اب جو ہے جتنا چاہیں آپ پڑھیں، جب تک آپ جاگ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے مغرب سے لے کے فجر تک جاگتے ہیں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی سوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، رات بھر گھومتے ہیں محلہ محلہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جاگنا ہی عبادت ہے، حالانکہ وہ گناہ بٹورتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھیا آپ سو جائیں تو بہتر ہے۔ آپ جو ادھر ادھر گاؤں گاؤں گھومتے ہیں بائک لے کر کے، آپ کے گھومنے سے اچھا ہے کہ گھر پہ آرام سے کھائیے اور سو جائیے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، نارمل آدمی رہے۔ تو ایسے لوگ ثواب کے بجائے گناہ بٹورتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنے گھر میں رہیں، مسجد میں نماز پڑھیں، جو قبرستان ہیں آپ کے علاقے میں 2-4 جو ہیں جائیں تو ورد کرتے ہوئے جائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ 10 کوس آپ کو جانا ہے، آپ کیا بولتا ہے 20 کوس کا 15 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، اور پورا یہ
بلکہ اگل بگل جو آسانی سے آپ پیدل چل کے جماعت کے ساتھ 4-5 لوگوں کا قافلہ ہو، آپ ذکر و اذکار درود شریف پڑھتے ہوئے، لا حول پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور قبر کی زیارت کریں، اور زیارت کر کے وہاں پہ جو مردہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے، اور پھر واپس گھر چلے آئیں، پھر نماز پڑھیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھیں، نہیں تو مسجد میں چلے جائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد، گھر، قبرستان، یہی آپ کو کرنا ہے، جہاں کبھی یہاں کبھی وہاں۔ آپ نہیں اگر قبرستان تو کم سے کم ایک مرتبہ جائے گھومنے قبرستان۔ آپ کوشش کریں کہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ فجر کے وقت، ایک مرتبہ مغرب کے وقت 2 راؤنڈ تو لگا لیں، نہیں لگا سکتے ہیں ایک ہی راؤنڈ لگا دیں جب آپ کو موقع مل جائے۔ مسجد بہتر ہے، سب سے بہتر جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، تو کوشش کریں کہ مسجد میں ہم عبادت کریں۔ عبادت کیا کرنی ہے وہ آپ بہتر ہے کہ قضائے عمری پڑھیں، نفل جو ہے اس سے بہتر ہے کہ قضائے عمری، لیکن نفل پڑھنا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی میں بتا دیا ہوں، وہ میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا چیزیں ہیں کہ اور مختلف کیا کہتے ہیں کہ نوافل ہیں، تو نوافل نہ پڑھ کر کے آپ جو ہے قضائے عمری پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں۔ قرآن شریف جو ہے آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دیکھ کے آپ کو پڑھنا ہے، یاد ہے تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ شیطان کے وساوس سے کچھ لوگ جو ہے غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے آتش بازی، کیا کہتے ہیں کہ پڑاکا وغیرہ چھوڑنا، ہو ہلہ کرنا، یہ سب غلط ہے۔ بائک کا ریسنگ کرنا، ادھر ادھر بھاگ 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 دوڑ یہاں کرنا، یہ سب جو ہے نا سراسر غلط ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو پڑھیں، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دم فجر تک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاگنے کے چکر میں لوگ شکوہ شکایت غیبت ادھر ادھر یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جب تک دل کر رہا ہے آپ پڑھیں، عبادت کریں، آپ 2-4 گھنٹہ سو لیں، پھر اٹھ جائیں 3 بجے سے، اٹھ کر کے پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، دعا کریں، پھر سو جائیں، یا ڈیوٹی میں ہے تو کام میں لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو یہ مولانا صاحب خالی ہم لوگوں کو سلا رہے ہیں، ہم سلا نہیں رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خرافات کرنے سے بہتر ہے کہ سو جائیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نہ جگیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ برائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں۔ وہ جو رات بھر ادھر ادھر بائک لے کے آدمی گھومتا ہے، اس سے میں روکنا چاہتا ہوں، یا آتش بازی سے، یا پٹاخہ وغیرہ سے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہم سبھی کو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی لوگ جو ہے میں نے جو بتائی کہ یہ گناہ ہے، ان گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں چوری ہے، زناکاری ہے، ماں باپ کے جو حقوق ہے، نافرمان بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کسی کا حق غاصب ہے، ٹھیک ہے نا، یا نجومی ہے، یا گانے بجانے والا ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، یہ سود خور ہے، رشوت خور ہے، لڑائی کرانے والا، 2 لوگوں کو بھیڑانے والا ہے، اس قسم کے لوگوں کی جو ہے نا اس دن بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس دن سے پہلے توبہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔